5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایکیوٹ تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی، آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس دن عید میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا تھا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص کے مریضوں میں سے، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج کا چونکہ دینے والا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابطیل سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ بیبی جریدے جنرل نیچر ہیومن ہیپورز میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے، جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نعمتیں کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے بارے میں جن کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ ایسی 5 عورتوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر عذاب غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پورے انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا شرست کا تقاضا ہو تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں آ کر رہے گی۔ جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا، تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، لہٰذا قتل نہ حق کا ارتکاب جو ہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین، اکثر عورتوں میں یہ بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور بیوقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب اسے کہیں پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں پر بھی اپنی بیوقوفی دکھاتی ہیں، نہ سمجھتی ہیں نہ سمجھنے کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو اسے بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند قرض پر نمودار ہوا اور گردش ماوصول
رسول کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء استقامت پر کھڑے نظر آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کر دیا ہے اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراسی رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قانون کیا ہے، جس کے خزانوں کے یورو ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ ناظرین، یہ ہر عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب باتیں کرنا شروع ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہی اس کی حماقت اسے لے کر ڈوبتی ہے۔ عورت جب باتیں کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ صدقہ بھی خیال نہیں رہتا، اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیند کو حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹی گواہ کے قدم مٹنے پر بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے گا۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے گا جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام پر اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پائے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان شرین پرین اور ہر زیر و روح کو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہیں۔ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کہ ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچا دو یا اس کا قرض ادا کر دو، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استاد پر واجب یہ ہے کہ وہ مستحقین کی مدد و مردم کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی انسان نہیں ہوتی۔ یہ جدائی کا احساس آپ پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور آپ ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے، اور وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ اور کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں پر سکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، ہمیں ہر جان لیوا بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔